السلام علیکم جی. آج پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے پشاور کے اندر، اور اس جلسے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے بہت تیاری کی. آپ کہیں گے باقیوں نے کیوں نہیں کی؟ ہو سکتا ہے باقیوں نے یہ کہا ہوگا ہمارا ہوم ٹاؤن ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے دو بڑے بڑے شو کیے ہیں، بلکہ تین تو میں نے بھی دیکھے. ایک شو بڑے کیے ہیں کے کے اندر، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی پوری تاریخ کے اندر تمام تر میڈیا سپورٹ کے باوجود بھی وہ شو نہیں کر پائی جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے کیے ہیں ان کے اندر. اور بنیادی طور پہ یہ ایک ہائپ کریٹ کرنا تھا اس جلسے کے لیے جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے. اب اس کے ڈائنامکس جو ہے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں دو تین حوالوں سے. ایک تو وہاں پہ کنٹینٹ کیا آنے جا رہا ہے، اور دوسرا ہم اس حوالے سے عرض کر سکیں گے کہ جناب یہ کیا جانے جا رہا ہے. میری وہ عادت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی فلاں دن سے پہلے یہ ضرور ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی استعفیٰ آ جائے گا، کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جائے گی. تو وہ لوگ جو اپنے ویوز بڑھا لیتے ہیں لاکھوں میں یا ملینز میں لے جاتے ہیں، ٹینز آف لاکھس میں لے جاتے ہیں، تو وہ پھر جھوٹے ثابت ہوتے ہیں نا. تو جاؤ بڑھیا کرو، اس سے باری کے تھلے بڑھیا کرو، جا کے اتنے کی ہم لینا دو. تو میرا مطلب ہے میں کبھی بھی اس بات کا دائی نہیں رہا. میں تو صرف چیزوں کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اہم تاریخیں ہیں، ان کے ارد گرد جو ہے وہ دائرے لگا لیں اور ان میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب کسی کا استعفیٰ آئے گا یا عمران خان کی چھٹی ہو جائے گی، لیکن کیا کریں، آپ اس طرح کی سنجیدہ یا ٹھنڈی صحافت قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، تو پھر کیا کریں. لیکن ہم تو اپنی خون نہیں چھوڑیں گے. وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ ٹھیک ہے، تو آپ اپنے اس پہ قائم رہیے، ہم اسی پہ قائم. یہ جلسہ جو ہے اس کے بارے میں بڑا کہا گیا کہ اس سے پہلے بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہو جائیں گی، کوئی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے باتوں میں لگانے کی کوشش کی ہے جو نواز شریف نہیں لگ رہا، اور لیکن یہ ہے کہ وہ نہیں ہو رہی، کوئی بھی اہم ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. 22 کو جلسہ ہے، 22 کو یعنی کہ آج جلسہ ہے. اس کے اندر 2 پارٹیسپینٹ کے حوالے سے 3 اس میں شریک کار ہو سکتے ہیں. اب جو پی ٹی آئی حکومت ہے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم یہ جلسہ نہیں ہونے دیں گے، یہ کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی ہے. وہاں کی حکومت نے جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں تب تک تو اجازت نہیں دی جلسہ کرنے کی، اور کسی جگہ کے اوپر وہ ایگری نہیں کر رہے. جبکہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ وہاں پہ 2 طرح کے پارٹیسپینٹ ہوں گے. ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کے فالوور ہوں گے بڑی تعداد کے اندر، ایک اے این پی کے فالوورز ہوں گے. اگر آپ کو یاد ہو تو مولانا فضل الرحمان صاحب جب گزشتہ سال دھرنا لے کے آئے تھے یا مارچ لے کے آئے تھے، تو جو پارٹی نمبر 2 پہ سب سے زیادہ پارٹیسپیشن اس نے دی تھی اس کا نام اے این پی تھا. اور میکسیمم ٹائم کے لیے جو ہیں وہ ارسلان ولی یار صاحب جو ہیں وہاں پہ موجود رہے تھے. اور اگر وہ چلے بھی گئے تھے تو مولانا کے دائیں بائیں ان کی قیادت کی پہلی صف کے لوگ جو تھے وہ ضرور بیٹھے ہوتے تھے جب تک کہ مولانا دھرنا اٹھا کے واپس نہیں چلے گئے. یعنی اے این پی نے مولانا کو دامے درمے سخنے ہر طرح سے سپورٹ فراہم کی تھی. اور اگر وہ پورے کے پی کے سے آگ کے اسلام آباد میں سپورٹ کر سکتے ہیں، فراہم کر سکتے ہیں، تو پشاور میں وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ تو ان کا ہوم ٹاؤن ہے. اچھا، مسلم لیگ نے پی ٹی آئی نے بھی ان کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے اے این پی کو، خاص طور پہ وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ صاحب جو ہیں وہ جا کے ان کے گھر معافی مانگ کے آئے ہیں کہ جی وہ طالبان والی گل ہے میرے منہ نکل گئی سی. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کچھ معافی تو خیر پختون کے گھر چلے جائیں تو وہ اس کی پختون ولی کا جو تقاضا ہے اس کے تحت وہ قبول کر ہی لیتا ہے، قتل بھی معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اے این پی کے ورکر سے دل سے وہ بات نکلی نہیں ہے، تو لہٰذا اس نے اپنے غصے کا اظہار کرنے اس جلسے کے اندر آنا ہے. دوسری تعداد کے اندر ہر جلسے، ہر گیدرنگ کے اندر، ایون آفٹر بینگ دا پرائم منسٹر جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مولانا کے بارے میں دروغ گوئی کرنے، دریدہ دہنی کرنے سے، بد زبانی کرنے سے، بد کلامی کرنے سے باز نہیں آتے. تو لہٰذا مولانا کے ورکر کو بھی پہلی دفعہ، اس ریجن کے ورکر کو پہلی دفعہ غصہ نکالنے کا موقع ملے گا. اور مولانا کے ورکر نے پہلے کب حاضری دی تھی؟ اگر آپ کو یاد ہو، پہلے کانفرنس شو کی تھی جب خاتم النبیین کانفرنس ہوئی تھی. اگر پی ڈی ایم سے پہلے نا یہاں پہ کانفرنس بھی ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو پی ڈی ایم کے ابتدائی دن تھے یا ابھی پی ڈی ایم فارمیٹ ہونی تھی اس سے. اور وہ کتنا خوفناک قسم کا شو آف پاور تھا اگر آپ کو یاد ہو.
ٹھیک ہے، افراد کے حوالے سے، پارٹیسپیشن کے حوالے سے جو فائل اسپیچ تھی مولانا کی وہاں پہ بہت ساری جگہوں کے اوپر، اسلام آباد پنڈی میں نیندیں حرام کر گئی تھی وہ. جی جی جی، پاور سینٹرز کے اندر بہت سارے لوگوں کو اس رات نیند نہیں آئی تھی جتنا بڑا وہ شو کیا تھا. اس لیے میڈیا کو کہہ کے اس کا بائیکاٹ کروایا گیا تھا، مین اسٹریم میڈیا پہ اس کی خبر بلیک آؤٹ کروائی گئی تھی. لیکن وہ بہت بڑی گیدرنگ تھی. اگر اس گیدرنگ کا 1/10 بھی آ جائے گا تو ایسے رونق لگ جائے گی. ANP پلس مولانا. تیسرا اور ولنریبل ہے، یہ جب میں تیسرا بات ڈسکس کرنے لگا ہوں، یہ ولنریبل وہ ہے PMLN. PMLN کا ورکر ANP کا ورکر یا مولانا کا ورکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ورکر تو ہے. کوشش تو وہ کرے گا نکلے کے. اور جو انہوں نے سوات کے اندر اور یہ چکدرا وغیرہ کے اندر جو جلسے کیے ہیں، ان کی قیادت نے جا کے ورکرز کنونشن کے نام کے اوپر اپنے کارکنوں کو ایکٹیویٹ یا موٹیویٹ کیا ہے، اس کے نتیجے میں ورکر کوشش تو کرے گا. اور اس میں جو زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہوتے ہیں نا، وہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. وہ جلسے سے ایک آدھ دن، ویکینڈ ہے نا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ کل ہی پہنچ گئے ہوں، ہفتے والے دن ہی پہنچ گئے ہوں وہاں پہ، اور جا کے کہیں عزیز کے ہاں، دوست کے ہاں ٹھہر جاتے ہیں، اور اگلے دن جناب اپنا جھنڈا اپنی جیب میں ڈالتے ہیں تاکہ پولیس پکڑ نہ لے، اور جلسہ گاہ پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جلسہ گاہ میں پہنچ کے نکالتے ہیں پرچہ اور لہرانا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح بھی ہو سکتا ہے. PMLN کے ورکر جو ہیں وہ سید صابر شاہ نارملی رونق لگایا کرتے ہیں. تو شاہ جی تو کورونا کے کوارنٹائن میں ہیں، اور باقی جو PMLN کی قیادت ہے وہ پشاور شہر سے تو نہیں ہے، اس نے تو باہر سے آنا ہے، ہزارہ سے ادھر ادھر سے آنا ہے. تو ان کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ ولنریبلٹی کا شکار ہو سکتی ہے کہ وہ جلوس لے کے آئیں، اور راستے میں KPK پولیس جو ہے وہ KPK پولیس جو ہے وہ جب لیتھلزم پہ آتی ہے تو پھر اس کا میچ کوئی نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر. ویسے وہ بڑی معصوم پولیس ہے، اور چونکہ انہیں یہ ظلم کرنا کم ہی آتا ہے، تو جب وہ کرنے لگتے ہیں تو ان کا ہاتھ کانپ جاتا ہے، تو پھر نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. تو یہ 3 پارٹیسپینٹ ہیں جی میجر اس جلسے کے. میری رائے کے اندر ان میں سے کوئی 2 بھی، اور کوئی 2 جو ہے ان کی آدھی اسٹرینتھ بھی وہاں پہ پہنچ گئی تو جلسہ مور دین اے سکسیسفل ہو جائے گا. اس کو سائڈ پہ رکھ کے ہم چلتے ہیں اس جلسے کے کنٹینٹ کے اوپر. ہر ایک کو امید ہے اور امید تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو دھماکہ، بلکہ 2-3 دھماکے جو کیے تھے انہوں نے ان کے اندر گجرانوالہ جلسے کے اندر، وہ اس میں میٹھا اور ڈالیں گے. اور وہ میٹھا ڈالنے کا کام انہوں نے کراچی میں ان کا خطاب ہی نہیں ہوا، کوئٹہ میں انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، اور اب امید ہے بلکہ یقین ہے کہ پشاور میں کیا جائے گا. مولانا کا یہ خیال ہے، یا ان کی قیادت کا، یا ان کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ اوورسیز بیٹھ کے میٹھا ڈال کے سینٹر سٹیج جو ہے، یہ سینٹر آف ڈسکشن یا پوائنٹ آف ڈسکشن جو ہے وہ نواز شریف صاحب بن جاتے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ ڈسکس ہی نہیں ہوتے کہیں پہ. تو لہٰذا ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ اس دفعہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی زبان بھی بہت فائری ہو، ٹھیک ہے. اور ANP کے دوستوں کی تو کبھی زبان نرم ہوئی ہی نہیں ہے. ولی خان صاحب کے دور سے ہم دیکھ رہے ہیں، بادشاہ خان کی جو ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں، یا کوئی ان کا جو جن لوگوں نے ان کا انٹرویو کیا ہے، ہم نے ان کا انٹرویو کیا ہے، تو وہ ذرا نرم مزاج تھے. لیکن کوہسار کے جو ہمارے ہیں رہنے والے، پہاڑوں کے رہنے والوں کا لہجہ بھی پہاڑوں کی طرح جو ہوتا ہے وہ کھردرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ملائم نہیں ہوتا. تو لہجہ تو ہے نا جی. تو اس لہجے کے اندر جب دھاڑیں گے اسفد ولی یار صاحب، تو وہ تو میرا مطلب ہے کام اور اٹھا دیں گے. تو اس لیے ہر کوئی یہ توقع کر رہا ہے کہ پشاور کا جلسہ جو ہے وہ بہت سارے مزید لوگوں کو خواب آور دعائیاں کھانے کے اوپر مجبور کر دے گا، یا پھر لکیروں کی تعداد بڑھانے کے اوپر مجبور کرے گا. مطلب کوئی جوہری تبدیلی نہیں آنے والی، لیکن دوسری سائڈ سے یہ کہا گیا کہ دیکھیے 3 استعفے انہوں نے کہا تھا، اور 3 میں سے 1 استعفیٰ تو ہو گیا، جو کہ وہ اپنے آصف باجوہ صاحب امریکہ چلے گئے نا، اور اسد عمر نے کہہ دیا کہ وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا عہدہ. تو باقیوں پہ تو بات ہو سکتی ہے نا، تو گفتگو کا آغاز تو کرے نا. انگیج کرنا چاہ رہی ہے گورنمنٹ حکومت کو فروری تک، جب کہ سینٹ کے الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جب سینٹ کا الیکشن ہو جائے گا پھر تو کون میں کون. اس میں پیپلز پارٹی کے اوپر ایک اور بھی ہوگا نا. پیپلز پارٹی کو جو امید تھی کہ اگر وہ اچھا بچہ بن کے رہے اور بلاول جو ہے وہ نام نہ لے اور نواز شریف سے ڈسٹینس پیدا کرے، تو ہم ان کے لیے ایک گنجائش پیدا کر سکتے ہیں گلگت بلتستان کے اندر.
भाई PMLN के तो कैंडिडेट चोरी हो गए ना, उसकी तो बात ही छोड़े ना, वो तो अग्रीव पार्टी थी ही थी। इनके कैंडिडेट चोरी नहीं हुए थे, तो इनका ख्याल था कि हम भीगी बिल्ली की तरह दबे पांव जाके कोई दूध का जो है कटोरा उसे खड़का सकते हैं और उसमें से अपना हिस्सा ले सकते हैं। तो दूध का कटोरा नहीं खड़काया गया जी उनसे, और अब वहां पे धरना दे के बैठे हुए हैं। तो जो पीपल्स पार्टी को मौजूदा हुकूमत को चलाने वालों से जो उम्मीदें वाबस्ता थी, वो उम्मीदें जो थी वो अपना दम तोड़ गई हैं। हालांकि उन्होंने उनको रेस्क्यू किया है, उनकी रिपोर्ट को तस्लीम करके उनको रेस्क्यू किया कि आपकी इज्जत रह जाए। ठीक है, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट हमेशा करती रहती हैं, लेकिन उन्होंने तो इतनी भी वुक्कत नहीं थी कि 4 सीटें ही दे देते शोधिया। तो अब उनको मुलजम कोई समर का बहुत रांझा है। तो ये सारी चीजें इकट्ठी होके पेशावर का जलसा एक ब्लास्ट हो। अब क्या मियाँ साहब वहां पे कोई मजीद मिठा डालते हैं, अपने मुतालबा की लिस्ट और बढ़ाते हैं? अगर मियाँ साहब जो हैं वो उन्हीं 2 नामों पे स्टिक रहते हैं, अब तो चूंकि उन्होंने ले लिए हैं तो दोहराना जो है वो कुफर तो नहीं है, तो कुफरिया कलमात तो नहीं है, यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और जनाब फैज़ हमीद साहब, ठीक है, ये अगर तो इन्हीं 2 नामों तक महदूद रहते हैं, तो फिर हम ये समझेंगे कि पिछले दिनों जो खबर जारी की गई कि जंजुआ साहब, नासिर जंजुआ साहब जो है वो मियाँ साहब के साथ पैगाम लेके पहुंचे हैं मियाँ साहब की तरफ, और मियाँ साहब ने उनको शर्फ बाजियाबी बख्श दिया है, वो बात किसी हद तक दुरुस्त होगी। ठीक है, अगर वो इससे आगे नहीं बढ़ते, तो फिर अगर वो इससे आगे बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब होगा कि मियाँ साहब मीठा बदस्तूर डालते जा रहे हैं, कोई सिलसिला कायम नहीं हुआ, कोई राबता बहाल नहीं हुआ। बाकी गल्ला ने जिन्नियां मर्जी कर लो और जितना मर्जी लस्सी च पानी पाई जाओ तो मदानी लटकी जाओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखते हैं जलसा कैसा होता है, और जलसे के बाद फिर हम कोशिश करेंगे आज ही आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो जाए, वरना कल सुबह तो डेफिनेटली हम आपको इसके बारे में इसका एनालिसिस करके देंगे, कंटेंट एनालिसिस भी करेंगे और जलसे के ओवरऑल एनालिसिस भी करेंगे, जो कि हम अमूमन किया करते हैं। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।